اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، پس آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ ساری مخلوق جو رات میں اور دن میں آرام کرتی ہے اسی کی ہے، اور وہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ فرما دیجئے، کیا میں کسی دوسرے کو عبادت کے لیے اپنا دوست بنا لوں اس اللہ کے سوا جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور وہ سب کو کھلاتا ہے اور خود اسے کھلایا نہیں جاتا؟ فرما دیں، مجھے حکم دیا گیا ہے میں اس کے حضور سب سے پہلا سر جھکانے والا مسلمان ہو جاؤں، اور یہ بھی فرما دیا گیا ہے کہ تم مشرکوں میں سے ہرگز نہ ہو جانا۔ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ فرما دیجئے کہ بے شک میں تو بڑے عذاب کے دن سے ڈرتا ہوں، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں سو یہ کیسے ممکن ہے؟ مَن يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ۔ اس دن جس شخص سے وہ عذاب پھیر دیا گیا تو بے شک اللہ نے اس پر رحم فرمایا، اور یہی اخروی بخشش کھلی کامیابی ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اسے کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے، اور وہ بڑی حکمت والا خبردار ہے۔ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ۔ آپ ان سے دریافت فرمائیے کہ گواہی دینے میں سب سے بڑھ کر کون ہے؟ آپ ہی فرما دیجئے کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اور میری طرف یہ قرآن اس لیے وحی کیا گیا ہے کہ اس کے ذریعے تمہیں اور ہر اس شخص کو جس تک یہ قرآن پہنچے ڈر سناؤں۔ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ
ما تشركون کیا تم واقعی اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بھی ہیں؟ آپ فرما دیں میں تو اس غلط بات کی گواہی نہیں دیتا۔ فرما دیجئے بس معبود تو وہی ایک ہی ہے اور میں ان سب چیزوں سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی تھی اس نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ویسے ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، جنہوں نے اپنی جانوں کو دائمی خسارے میں ڈال دیا ہے، سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الانعام آیت نمبر 21 سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ۔ من اظلم، کون ہے زیادہ ظالم؟ ممن، اس شخص سے، افترى علی اللہ کذبا، جو اللہ پہ جھوٹ باندھے، بہتان باندھے، او کذب بآیاتہ، یا اس کے احکامات کو جھٹلائے۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم نجات نہیں پائیں گے، کامیاب نہیں ہوں گے۔ سامعین کرام، شان نزول کے مطابق تو اس آیت کے پہلے حصے کے یعنی مصداق یا تخاطب جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے کہ یہ یعنی مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ ام یقولون افترا، کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے گھڑ لیا ہے؟ دوسری جگہ قرآن میں آیت ہے قل ان افتریتہ فعلی اجرامی وَأَنَا بَرِیءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ۔ تو آپ کہہ دیجئے اگر ان افتریتہ، اگر میں نے اس کو گھڑا ہے تو اس کا وبال جو ہے وہ تو مجھ پہ ہوگا، اس کا گناہ مجھ پہ ہوگا، اور میں تم جو شرک کر رہے ہو اس سے میں بیزار ہوں۔ تو بہرحال دو چیزیں تھیں، یعنی یا تو نعوذ باللہ من ذالک، مشرک جو کہتے تھے کہ یہ آپ نے گھڑا ہوا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اس کی نشانیوں کو جھٹلا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ فرما رہے ہیں کہ حضور میرے رسول کا اپنے اوپر جھوٹ ماننا یہ تو ناممکن المحال ہے، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، میں نے تم میں ایک زندگی بسر کی ہے، 40 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان میں رہے تھے، صادق اور امین مشہور تھے، سچے مشہور تھے۔ تو اب یعنی وہ جھوٹ لوگوں پہ نہیں، اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھ لے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ فقط لبثت، یعنی میری عمر اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ میں کسی پر نہ جھوٹ بولا ہے نہ بول سکتا ہوں، اور پھر اللہ تعالیٰ پہ۔ اور دوسری صورت میں اگر میں سچ بول رہا ہوں اور حقیقت میں سچ بول رہا ہوں، میں حق لے کے آیا ہوں، اور تم لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو صریحاً جھٹلا رہے ہو، تو پھر تم سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے، اور جو ظالم ہے ان کی نجات ناممکن ہے۔ لا یفلح الظالمون، یہ اس میں تھوڑا سا مضمون تھا۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ہم ان سب کو جمع کر دیں گے روز قیامت، روز حشر۔ ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، پھر ہم کہیں گے مشرکوں سے أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، کہاں ہیں بھئی وہ تمہارے شریک جن کے بارے میں تمہارا یہ گمان تھا۔ تزعمون، زعم باطل گمان کو کہتے ہیں،
تزعمون، کہاں ہیں تمہارے شریک، لے آؤ. ثم لم تکن فتنتہم الا ان قالوا، اب ان کی جو جھوٹ ہے، فتنہ مطلب جھوٹ بھی ایک قسم کا فتنہ ہی ہے، ان کا اب فتنہ کیا ہوگا، یعنی یہ کیا جھوٹ گھڑ سکیں گے، الا ان قالوا، مگر یہ کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اے ہمارے رب ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں ہے. اس سے بڑا جھوٹ، انظر کیف کذبوا علی انفسہم، تم دیکھو کس طرح یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اپنے اوپر جھوٹ بول رہے ہیں. وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور ان سے گم ہو گئے جو انہوں نے گھڑا ہوا تھا، اللہ کے ساتھ شریک گھڑے ہوئے تھے وہ گم ہو گئے سارے. ومنہم من یستمع الیک، اور اس میں بعض ایسے ہیں جو آپ کی بات سنتے تو ہیں. وجعلنا علی قلوبہم اکنہ، لیکن ان میں ان کے دلوں پہ ہم نے پردے ڈال دیے ہیں، اکنتن ان یفقہوہ، کہ وہ آپ کی بات کو کہ وہ سمجھ سکے. وفی آذانہم وقرہ، اور ان کی کانوں میں ثقل ہے، گرانی ہے، وہ ڈاٹ دے دیتے ہیں نا، ڈاٹ یا تو وقر اس کو کہتے ہیں. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اگر ہر قسم کی یہ نشانی دیکھ لیں آپ کی رسالت کی تو پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے. حتیٰ اذا جاؤک، یہاں تک کہ جب آپ کے پاس آتے ہیں، یجادلونک، آپ سے جھگڑتے ہیں. یقول الذین کفروا ان ھذا الا اساطیر الاولین، کافر کہتے ہیں کہ یہ تو پرانے لوگوں کے قصے ہیں. وہم ینہون عنہ وینأون عنہ، یہ اپنے یعنی یہ خود بھی رکتے ہیں، یہ لوگ اس سے روکتے ہیں، ینہون، اور لوگوں کو اس حق سے روکتے ہیں، وینأون عنہ، خود بھی اس سے روکتے ہیں. اب اس کا نتیجہ کیا ہے، ان یہلکون الا انفسہم وما یشعرون، ان کی نہیں ہلاک کر رہے لیکن اپنے آپ کو ہلاکت کے گڑھے میں ڈال رہے ہیں، اور ان کو اس بات کا شعور تک نہیں ہے. سامنے کا ہم تھوڑی سی اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں. ایک تو یہ کہ جو اصل میں بات یہ ہے سامعین کرام، یہاں وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، وہ گم ہو جائیں گے، ان سے وہ گم ہو جائیں گے. حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی صفات میں کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے. لا شریک لہ ولا مثال لہ ولا نظیر لہ ولا ند لہ، یہ سب یعنی کسی قسم کا کوئی شریک ہے نہیں. اصل میں بات یہ ہے سامعین کرام، ایک بات تھوڑا سا اس پہ غور کریں. حقیقی وجود جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے، اور سب چیزیں جو ہیں اس کی مخلوق ہیں. تو مخلوق اور خالق کہاں برابر ہو سکتے ہیں؟ غلام اور آقا برابر ہو سکتے ہیں؟ آپ خود مجھے بتائیں. نہیں ہو سکتے. غلام اور آقا اور مخلوق اور خالق یہ تو برابر ہو ہی نہیں سکتے. تو جو مخلوق میں ایسی صفات ڈھونڈتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہوں، وہ اس کو کہاں ملیں گی؟ تو یہ سارا نظام جو ہے سامعین کرام، تھوڑا سا اس پہ غور کریں کہ میں اور آپ جو زندگی گزار رہے ہیں، جس معاشرے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس کی ساری بنیاد جو ہے دھوکے، فراڈ، جھوٹ پہ ہے. کیسے آپ مجھ سے پوچھیں گے کیسے تم یہ بات کہہ رہے ہو؟ تو بات یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی ہستی کا حقیقی وجود ہی نہیں ہے. جب وجود نہیں ہے تو آپ سراب کو، یہ سب کچھ جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ تو اس کا ارادہ ہے، اس نے چاہا تو یہ پیدا ہو گئی، اور یہ صفات اسی کی پیدا کرنا ہے. تمام مخلوق میں جو صفات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں، اور ساری تعریفوں کی مالک تو ایک ہی ذات ہے. الحمد للہ، ساری تعریفیں تو اللہ کی ہیں. اب یہ ABCD XYZ کی تو کوئی تعریف ہو ہی نہیں سکتی. تو پھر اللہ کے مقابلے میں تو ہم کسی کو اس کا شریک ٹھہرا ہی نہیں سکتے. وجہ ہی نہیں ہے. عقل یہ کہتی ہے کہ نہیں ہے، نہیں ہے.
تو جب نہیں ہے اس کا کوئی شریک، حقیقت میں نہیں ہے، تو پھر یہ ہے کہ شرک کی بنیاد پہ جو زندگی ہم نے قائم کی بھی ہے سامعین کرام، اور حقیقت میں ایسا ہی ہے، آپ ذرا سوچیں، یعنی حب دنیا ہے نا، حب دنیا ہے، یہ میں ہوں، حب جاہ میں، اور اس کے بعد جو ہے آپ کہتے ہیں یہ میری بیوی ہے، یہ میرے بچے ہیں، یہ میرے ماں ہیں، یہ میرے باپ ہے، یہ بھائی ہے، بہن ہے، یہ میرا شوہر ہے، بس اس پہ بنیاد پہ آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ اور کیا ہے، اور کیا زندگی ہے؟ کھانا پینا، اور بس یہ بس گھر میں آ کے بس کچھ اپنے ادھر ادھر وقت گزار لیا تو کیا ہو گیا؟ یہ ساری یعنی ہم جو زندگی گزار رہے ہیں اس کی بنیاد ساری فراڈ ہے۔ فراڈ مطلب دھوکہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ جن امیدوں پہ یا جن سہاروں پہ آپ جی رہے ہیں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، ان سب کو ہم اکٹھا کریں گے، پھر ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، جو مشرک تھے، اب ظاہر ہے کہ مشرکوں میں کم از کم اس معاشرے کے مشرک بھی شمار کر لیں کہ وہ بھی وہاں ہوں گے کہ جو اپنے اولاد کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، اپنے گھر کے لیے، اپنے لیے زندگی گزار رہے ہیں بس۔ سامعین کرام، بڑی بری حالت ہے جن حالات میں ہم رہ رہے ہیں، اور یہ دیکھ لیں آپ، مطلب یہ ہے کہ کوئی بنیاد ہی نہیں ہے ہماری زندگی کی، اور بنیاد ہے تو وہ کھوکھلی ہے، اس پہ تو کچھ بنیاد رکھی نہیں جا سکتی۔ جس بنیاد پہ ہم جی رہے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، سراب ہے، دھوکہ ہے، نہ مال آپ کا ہے، نہ اولاد آپ کی ہے، نہ بیوی آپ کی ہے، نہ شوہر آپ کا ہے، نہ گھر آپ کا ہے، نہ کھیت آپ کے ہیں، نہ یہ محلات آپ کے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ کیا بنیاد ہے؟ تو ذرا سوچنا چاہیے۔ اَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، کہاں ہیں وہ تمہارے شریک جن کے بارے میں تم خیال کرتے تھے کہ یہ میرے کام آئیں گے، مجھے نفع دیں گے، مجھے فائدہ دیں گے۔ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ، اب ساری زندگی تو انہوں نے جھوٹ پہ گزاری، اب ان کا وہاں جھوٹ کیا ہوگا؟ فتنہ، جھوٹ۔ إِلَّا أَن قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ، اللہ کی قسم کھا کے کہیں گے، اے ہمارے رب تیری قسم کہ ہم نے کبھی شرک کیا ہی نہیں۔ انظر کیف کذبوا علی انفسہم، دیکھو کیسے جھوٹ بول رہے ہیں اپنے اوپر۔ وضل عنہم ما کانوا یفترون، حقیقت میں تو کچھ ہوگا ہی نہیں، تو کچھ کہہ نہیں سکیں گے۔ ضل عنہم، گم ہو جائے گا ان سے، ما کانوا یفترون، جو کچھ یہ افترا کرتے تھے۔ ومنہم من یستمع الیک، اور ان میں سے بعض سنتے ہیں آپ کو۔ وجعلنا علی قلوبہم اکنہ، اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں۔ جب کسی چیز پر آپ پردے ڈال لیں تو وہ تو اپنی صفت کھو دے گی۔ کسی چیز پہ پردے ڈال لیں، کمبل ڈال لیں تو وہ تو اس کا وجود چھپ ہی جائے گا۔ تو دلوں پہ پردے پڑے ہوئے، ان یفقہوہ، کہ وہ سمجھ، دل کا کام تو سمجھنا ہے، دل پہ پردے پڑ گئے تو سمجھ کیسے آئے گی؟ وفی آذانہم وقر، ان کے آنکھوں میں ثقل، گرانی ہے، سن نہیں پا رہے۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ، اگرچہ ہر نشانی یہ دیکھ لیں۔ سامعین کرام، بہت بڑی بدبختی کی بات ہے، ہر نشانی۔ اب دیکھیں جس وقت یہ آیات نازل ہو رہی تھی، خاتم الانبیاء، سردار الانبیاء وہاں موجود تھے، جس کا ہم حسرت، یعنی ظاہر ہے افسوس تو کرتے ہیں، اور بہرحال افسوس تو ہوتا ہے، کاش ایسا، یعنی حسرت ہوتی ہے کاش ہم اس زمانے میں ہوتے، ان کے اصحابوں میں سے ہوتے۔ لیکن اس دور میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بذات نفس نفیس موجود ہیں، لیکن ان پہ کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، بعض ایسے ہیں سن رہے ہیں آپ کی باتیں لیکن سمجھ ہی نہیں پا رہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہر کوئی بھی نشانی آپ ان کو دکھا دیں تو لا یؤمنوا بہا، ایمان نہیں لائیں گے۔ حتی اذا جاؤگا، یہاں تک کہ آپ کے پاس آئیں گے، یجادلونک، آپ سے جھگڑتے ہیں،
بحث کرتے ہیں. یقول الذین کفروا، کہتے ہیں کافر، ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو قصے ہیں جو قوم گزر گئی ہے، گزشتہ اقوام کے یہ قصے ہیں، بس پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ بیان کر رہے ہیں نا، یہ تو بس اساطیر الاولین ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سمجھ نہیں پا رہے، حضور کی دعوت کو سمجھ نہیں پا رہے، سن نہیں پا رہے. تو سامعین اکرام، یعنی بات یہ ہے کہ انسان اگر حق کو چھوڑ کے باطل کو مقصود بنا لے تو پھر کوئی چیز اس پہ اثر نہیں کرتی. سامعین اکرام، یہ چند آیات میں نے پڑھی ہیں، ابھی ان کی میں تلاوت کروں گا، آپ میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح الظالمون. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ. انظر کیف کذبوا علی انفسہم وضل عنہم ما کانوا یفترون. ومنہم من یستمع الیک وجعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ وفی آذانہم وقرا. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. سامعین کرام، ترجمہ آپ سنا دیجئے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ. کون ہے زیادہ ظالم اس شخص سے جو باندھے اللہ پہ جھوٹ یا جھٹلائے اس کے آیات کو، اس کی نشانیوں کو، اس کے احکامات کو. اور یہ سامعین اکرام میں عرض کر دوں، کذب بآیاتی میں ہم لوگ بھی آتے ہیں کہ ہم اس کی آیات کو عملاً جھٹلا رہے ہیں. تو اس آیت کی روح سے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو قابل عمل نہیں سمجھتے، جھٹلا رہے ہیں، عملاً جھٹلا رہے ہیں. زبان سے تو کہتے مانتے ہیں، عملاً جھٹلا رہے، یہ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے. انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم نجات نہیں پائیں گے. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن میں ان سب کو اکٹھا کر لوں گا. ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. کہاں ہے شریک، وہ شریک تمہارے جس کے متعلق تمہارا خیال تھا.
ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا واللہ ربنا ما كنا مشرکین. پھر ان کے پاس کوئی اور فتنہ یعنی جھوٹ نہیں بول سکیں گے سوائے اس کے، الا سوائے اس کے، ان قالوا کہ وہ کہیں گے واللہ ربنا قسم اللہ کی اے ہمارے رب ما کننا مشرکین ہم نے تو کبھی شرک نہیں کیا. انظر کیف کذبوا علی انفسہم وضل عنہم ما کانوا یفترون. دیکھیے کیسے جھوٹ بول رہے ہیں اپنے اوپر، اور گم ہو گیا ان سے جو یہ افترا کرتے تھے دنیا میں، جو جھوٹ کرتے تھے وہ گم ہو گئے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ بعض ان میں آپ کی باتیں سنتے تو ہیں. وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں. ان یفقہوہ کہ وہ آپ کی بات کو سمجھ سکیں، یعنی نہیں سمجھتے. فی آذانہم وقرا ان کے کانوں میں ثقل ہے. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا آپ کی نبوت کی کو ہر کوئی نشانی دیکھ لیں، جو نشانی بھی دیکھ لیں ایمان نہیں لائیں گے اس پہ. حتی اذا جاؤوک یجادلونک یقول الذین کفروا ان ھذا الا اساطیر الاولین. یہاں تک کہ آپ کے پاس جب آتے ہیں تو آپ سے جھگڑتے ہیں، کہتے ہیں کافر ان ھذا الا یہ تو گزشتہ قوموں کے قصے ہیں. اساطیر، اساطیر جمع ہے استورہ کی، اولین پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں اور تو کچھ بھی نہیں. وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ خود بھی روکتے ہیں، وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ اور لوگوں کی بھی روکتے ہیں. إِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ہلاک نہیں کرتے لیکن اپنے آپ کو، لیکن انہیں اس بات کا شعور تک نہیں ہے. سامعین کرام اب ان آیات کی تلاوت اور اس کا انگلش ترجمہ سنتے ہیں. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. Who does greater wrong than someone who fabricates lies against God, or denies his revelations? The wrongdoers will not succeed. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ. On the day when we gather them all together, then say to the idolaters, where are your idols, those you used to claim? ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. Then their only argument will be to say, by God, our Lord, we were not idolaters. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. Look how they lied to themselves, and what they invented deserted them. ومنهم من يستمع إليك وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا
حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. Among them are those who listen to you. But we place covers over their hearts, to prevent them from understanding it, and heaviness in their ears. Even if they see every sign, they will not believe in it. Until, when they come to you, to argue with you, those who disbelieve will say, these are nothing but myths of the ancients. وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. They keep others from it, and avoid it themselves. But they ruin only their own souls, and they do not realize. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.